انہوں نے ایک سوال ذہن میں آیا کہ قرآن مجید کی قسم اٹھانا کیسے؟ ہاں، قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، اسے کلام اللہ کہا جاتا ہے نا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی قسم یا اللہ کی صفات کی قسم جو ہے وہ اٹھائی جا سکتی ہے. جیسا کہ ہم کہیں گے الوہاب کی قسم، الرحمن کی قسم، الرحیم کی قسم. اسی طرح قرآن مجید کی قسم اٹھانے کے بارے میں بھی علماء کا یہی موقف ہے اتفاقی کہ قرآن مجید جو ہے یہ کلام اللہ ہے اور کلام صفت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے. جی بلال صاحب، اس میں آپ ذرا اس بات کی طرف بھی رہنمائی کر دیں. یہ جو عدالت کے اندر ہمارے معاملات ہوتے ہیں اور قرآن کے اوپر حلف ہاتھ رکھ کے حلف دیا جاتا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اس کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. تو اس کے بارے میں جو لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے، دیکھیے شیخ صاحب، میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فطرتاً انسان کے اندر حیا پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. یعنی قرآن کوئی کتنا بھی گناہ گار بندہ ہے، اللہ کہ وہ نہ ہو جو پروفیشنل جھوٹی قسمیں اٹھانے والے موجود ہیں، یعنی ان کا کام ہی جھوٹی قسمیں اٹھانا ہے. ان کے اندر تو وہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت والا کام ہو جاتا ہے نا. یہ وہ حیا مری گئی ہے، جب ایک انسان کا ضمیر ہی مر گیا ہے اب اس سے پھر جو مرضی کرا لو. لیکن اگر کوئی تھوڑا سا بھی حیا والا بندہ ہے، جس کے اندر ایمان کی کوئی تھوڑی سی بھی رمق باقی ہے نا، تو اس کو قرآن کی ایک حیا ہوتی ہے، قرآن کا ایک مان ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے عدالت میں کہ اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس قرآن کی قسم اٹھاؤ، اس قرآن کے ہاتھ رکھ کے اس کی قسم اٹھاؤ، تو میرا خیال ہے کہ زبانی قرآن کی قسم اٹھانے سے اس کو سامنے پیش کر کے اس پر ہاتھ رکھا کے اگر قسم اٹھائی جائے تو یہ ایک مزید پختگی اور مزید ایک ڈراوا اور ایک خوف جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. لیکن یہ عمل تو صرف یہ کہنا کہ صرف ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ، یعنی وہ کیا قسم اٹھائے؟ وہ بولنا چاہیے اسے کہ میں اس قرآن کی، جس پہ میں نے ہاتھ رکھا، میں اس قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں یہ اس بات جو بات کہوں گا وہ سچ کہوں گا.